أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب لا ریب کی 33 نمبر صورت ہے، 22 نمبر پارہ ہے، اور صورت کی آیت مقدسہ نمبر ہے 56۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ خود اپنا ذکر کرتے فرماتے، بے شک اللہ جل شانہ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے یصلون علی النبی، وہ غیب کی باتیں بتانے والے محبوب علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، درود بھیجو تم بھی، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام انا کے لفظ سے شروع ارشاد فرمایا۔ یہ نہایت تاکید کے لیے آتا ہے انا، یعنی اس بات میں اللہ پاک نے ایمفیسائز کیا ہے، اور اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بڑی تحقیق سے یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ اس کا اپنا ارشاد ہے، بات کو کتنا قوی انداز میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور انا کی تاکید کے ساتھ یصلون کو صیغہ مضارع کے طور پر ارشاد فرمایا۔ جو صیغہ مضارع ہوتا ہے نا، اس میں حال اور مستقبل بیان ہوتا ہے۔ ماضی میں پچھلی بات ہوتی ہے، اور مضارع میں حال اور مستقبل دونوں زمانے بیان ہوتے ہیں، جو استمرار اور دوام پر دلالت کرتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی تھوڑی دیر کی بات نہیں ہے کہ بعد ہی ختم ہو گئی، اس میں کنٹینیوٹی ہے، کوئی بریک نہیں ہے، دوام ہے، استمرار ہے، ہمیشہ ہمیشہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ درود بھیجتا ہے، بھیج رہا ہے، بھیجے گا اور بھیجتا رہے گا۔ کوئی وقت ایسا نہیں گزرے گا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی محبوب کائنات علیہ السلام پر درود نہ بھیجتا ہو۔ اور ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت علامہ محمد عبد الرحمن سخاوی علیہ رحمہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے القول البدیع، یہ مدینہ منورہ میں چھپی ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 85 عربی کتاب کا۔ اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو آیت شریفہ ہے، اس میں مضارع کے صیغے کے ساتھ جو دلالت کرتا ہے، یہ اس میں استمرار اور دوام ہے۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام پر یہ لفظ لکھے ہیں کہ انہ سبحانہ تعالیٰ و جمیع الملائکۃ یصلون علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔
اور حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے بخاری شریف۔ امام بخاری صاحب 194 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ بہت بڑے تابعی ہوئے ہیں جنہوں نے ان گنت صحابہ کا دیدار کیا ہے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ میں درود بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، وہ کیا درود بھیجتے ہیں؟ تو لکھتے ہیں یہ امام بخاری صاحب کی کتاب ہے صحیح بخاری، عربی کتاب جو کراچی کا چھاپ ہے ایچ ایم سعید اینڈ کمپنی کا، اس میں دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 707، بڑا حجازی سائز ہے، بڑے سائز کی، جو مدارس میں طلباء کو پڑھائی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابو العالیہ فرماتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ تعالیٰ کو درود شریف یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے سامنے ہمارے آقا اور مولا علیہ السلام کی صفت و ثنا بیان کرتا ہے، صفت و ثنا بیان کرتا ہے، کر رہا ہے، کرے گا اور کرتا رہے گا، کبھی بریک نہیں آئے گی، ہمیشہ سے ہے۔ اور ہم خدا معلوم کب سے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں فرما رہا ہے، یہ وہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال صحیح بخاری میں ایسے لکھا ہوا ہے۔ اور فرماتے ہیں وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ الدُّعَاء، فرشتوں کا درود یہ ہے کہ وہ اللہ پاک جل شانہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ہدیہ دعا پیش کرتے ہیں۔ کیا شان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت میں سے، ایک تو ہے نا مسلمان، ان میں ان گنت مذاہب ہیں مسلمانوں میں جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر بندے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کرے گا جو دین میں نہیں اپنے پلے سے گھڑے گا، نہ قرآن پاک میں بات ہوگی وہ، نہ حدیث شریف میں ہوگی۔ اور اگر اس انداز سے جائزہ لیا جائے کہ کتنے مذہب ہیں کلمہ پڑھنے والوں کے، تو ان گنت ملے گا۔ وہ جو موٹے موٹے لوگ ہیں، موٹے موٹے مذاہب ہیں، ان کا بھی حساب کوئی نہیں ہے، ان کا بھی حساب کوئی نہیں۔ اور جو مسلمانوں کے علاوہ ہیں ان کا بھی حساب کوئی نہیں ہے۔ اس وقت 7 ارب 40 کروڑ انسان ہیں دنیا میں، جن میں 6 ارب کفار ہیں اور تقریباً 1.5 ارب جو ہیں وہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ وہ قرآن مانتے ہیں یا نہیں مانتے، حدیث مانتے یا نہیں مانتے، وہ صحابہ کو مانتے یا نہیں مانتے، اہل بیت رضوان اللہ مجمعین کو مانتے نہیں مانتے، اولیاء کو مانتے نہیں مانتے، وہ نماز مانتے نہیں مانتے، روزے مانتے نہیں مانتے، حج مانتے نہیں مانتے، زکوٰۃ مانتے نہیں مانتے، قربانی مانتے نہیں مانتے، یہ ایک تفصیل ہے، لیکن کہلاتے مسلمان ہیں، کہلاتے مسلمان ہیں، کہتے ہیں ہم بڑے مسلمان ہیں۔ نماز کا منکر کہتے ہیں بہت بڑا مسلمان، رمضان شریف کا منکر کہتے ہیں بہت بڑا مسلمان، اصل مسلمان میں ہوں، کہتے ہیں یہ مسئلے کوئی اسلام میں نہیں، ایسے لوگوں نے بنایا ہوا ہے، نماز بھی کوئی نہیں ہے۔ اقیم الصلاۃ کہتے ہیں اس کا معنی نماز نہیں ہے، اس کا معنی ہے کہ نظام حکومت تمہارا صحیح ہونا چاہیے۔ یہ تمام لوگ جمع کریں، پتہ نہیں کتنے فرقے بن جاتے ہیں، ایک ایک فرقے میں کئی فرقے، تو یہ تمام کے تمام لوگوں میں وہ لوگ جن کا سینے ایمان کے نور سے منور ہے، جنہیں اللہ کی کتاب میں ایمان والے کہا جاتا ہے، انہیں اللہ پاک نے اس کرم میں شامل فرمایا کہ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، تم خوش نصیب بن جاؤ، آؤ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی سبھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔
یہ سلیم و تسلیمہ کا میں نے خوب سلام بھیجو، خوب سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور ان کی جب تخلیق ہو گئی تو انہوں نے ارادہ فرمایا، دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ان کو سوتے کے عالم میں ان کی پسلی سے، ان کی جنس سے ایک خاتون پیدا فرمائی، تخلیق فرمائی، جس کا نام ہے حضرت سیدہ اماں حوا سلام اللہ علیہا۔ اچھا، تو انس پیدا ہو گیا، جنس کو جنس سے انس ہوتا ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے ارادہ فرمایا ان سے الیکس کریں، ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور فرشتے سے فرمایا کہ پیارے آدم علیہ السلام کو جا کر یہ پیغام دے دو، کیا پیارے آدم علیہ السلام آپ کا ارادہ ہے ان کے پاس جانے کا۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ نے کتاب لکھی ہے سیرت کی، بہترین کتاب۔ دنیا میں اس کتاب کا بہت مقام ہے، مدارج النبوت۔ ہر مسلمان کے گھر یہ کتاب ہونی چاہیے، جس گھر میں یہ کتاب نہیں ہے اس کا گھر مکمل نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں بچہ کوئی نہیں ہے، رونق نہیں ہے، تو جس گھر میں مدارج النبوت نہیں اس گھر میں کتابوں کی رونق نہیں ہے۔ ایک مدارج النبوت شریف، دوسرے بہار شریعت، تیسرے کنز الایمان، ترجمہ قرآن پاک، امام مرزا رحمۃ اللہ علیہ، بہترین ترجمہ، کمال ترجمہ، ایمان افروز ترجمہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور دینے والا ترجمہ، کنز الایمان، ایمان کا خزانہ۔ یہ تین کتابیں ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی خوش نصیبی سے کوئی کسی شیخ کامل پابند شریعت سنت مطہرہ کے پابند شیخ کا مرید ہے تو اس کو پھر اپنے گھر میں اپنے آداب طریقت، شیخ کے آداب سیکھنے کے لیے اور پیری مریدی کیا ہوتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے کشف الماجوب، اخبار الاخیار، مدارج النبوت، عوارف المعارف شریف، کشف الماجوب، اخبار الاخیار، عوارف المعارف شریف، نفحات الانس، تزکیۃ الاولیاء، یہ کتابیں بھی اس کے گھر ہونی چاہیے۔ جو یہ کتاب نہیں پڑھتا، عوارف المعارف شریف، کشف الماجوب شریف، اخبار الاخیار، وہ صحیح مرید نہیں ہو سکتا، نہ وہ صحیح پیر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دیکھنے میں آتا ہے کہ جتنے مرید ہیں شاید ہی کچھ ہوں جن کو شیخ کا احترام ہے، شیخ کا ادب ہے۔ اس کو پتہ ہے مرید ہو گئے، بس ٹھیک ہے، وہ آلو چنے خریدے تھے وہ کھا لیے، بس ٹھیک ہے، ایک شیخ کے آداب کا پتہ نہیں لگا۔ مرید ہونا آسان ہے، جیسے اسکول میں داخل ہونا آسان ہے، کام آخر پڑھنا ہے۔ مرید بن گئے لیکن سیکھا کوئی نہیں، مرید ہوتا کیا ہے؟ بس جو دل آیا کرے گئے، شیخ نے جو مرضی کہا یہ کو مانتا ہی نہیں ہے، یہ کہتا کیسا مرید ہے؟ یہ تو مرید نہیں ہے۔ جب شیخ کی بات نہیں مانی اس نے اپنی مریدی کو ختم کر دیا، کیسا مرید ہے؟ اس میں جب بیعت ہوا تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ جناب میں آپ کی بات مانوں گا، کیونکہ آپ شریعت کی پابندی سکھاتے ہیں، سنت کی پابندی سکھاتے ہیں، میں خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ جی تو اقرار کر کے مجھے پھر گئے، پھر سال بعد ملے، دل کیا ملے، دل کے نہ ملے۔ شیخ نے کہا دین سیکھو، تعلیم سیکھو، آ جائیں گے، جھوٹ بول دیا، شیخ کے ساتھ جھوٹ بول دیا، وعدہ کیا آئیں گے لیکن نہیں آئے۔ جی لیکن جب تک یہ کتابیں نہیں پڑھیں گے، عوارف المعارف شریف، کشف الماجوب شریف، تزکیۃ الاولیاء، نفحات الانس، یعنی یہ کتابیں نہیں پڑھیں گے نا تو
آداب زندگی نہیں آئیں گے۔ تو ایسی یہ کتاب جو ہے مدارج النبوۃ شریف، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے ارادہ فرمایا تو اللہ پاک نے فرشتہ بھیجا کہ پیارے آدم علیہ السلام، اگر آپ کا ارادہ ان کے پاس جانے کا ہے تو حق مہر ادا کر لو، حق مہر ادا کر لو۔ تو پیارے آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا حق مہر ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا آپ نبی آخر زمان علیہ السلام پر 3 دفعہ درود شریف پڑھ دیں، یعنی ہماری اماں جان کا حق مہر ہے درود شریف، اور یہ فطرت سے ہے، اور ہم درود شریف کی پیداوار ہے، اس لیے ایمان والے کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اور یاد رکھیں میرے پیارے بزرگ دوستوں، علامہ سخاوی نے بھی لکھا ہے، یہ ان کی کتاب ہے القول البدیع، اس میں صفحہ نمبر 131 ہے، مدینہ منورہ کا چھاپا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ 20 دفعہ درود شریف فرمائیں، 20 دفعہ درود شریف۔ اور پیارے بزرگ دوستوں، سیدھی سیدھی بات ہے، دائیں بائیں علم والے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ بڑے لوگ، پڑھے لکھے لوگ ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں، پڑھانے والے بیٹھے، پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساری علماء کرام لگتے ہیں شکلوں سے، انداز زندگی سے، کیا آپ کا انداز زندگی، کیا محبت ہے کہ اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے دین کے لیے، کتنی شان ہے آپ۔ تو آپ سے یہ بات کرنا برکت کے لیے ہے، بڑی شان ہے آپ لوگوں کی۔ محبت کی ایک علامت ہوتی ہے، فمن احب شیئا، جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اکثر میں ذکر ہی، تو بڑی کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے، کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے آدمی اٹھتا بیٹھتا اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور نبی کریم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگو، جب تک تمہیں اپنے والدین، اپنی اولاد اور پوری انسانی سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہیں ہوگی، ایمان کامل نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، صحیح بخاری شریف، صفحہ نمبر 6 ہے، یہی کتاب جو میں نے آپ کو بتائی ہے، ایچ ایم سعید القمری کا صاحب۔ 2 راوی ہیں، ایک راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دوسرے ہیں جناب انس رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے فرمایا کہ آقا کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور جمیع انسانی سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرے۔ اور فمن احب شیئا اکثر من ذکر ہی، جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے اس ذکر، اس کثرت اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک تو آپ کی پیروی ہے، اتباع سنت ہے، اٹھتے بیٹھتے ان کا ذکر ہے، اور کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم ربنا انی ظلمت نفسی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، کثرت سے درود شریف بھیجنے والی زبان عطا فرما دے۔